الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی احمد دیولہ صاحب صدر مجلس اور یہاں موجود تمام علماء کرام اور معزز حضرات، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اور مختلف لوگوں نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ تو میں تھوڑی دیر میں کوشش کروں گا کہ کچھ مزید پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں۔ حضرات، جس حریف سے مقابلہ درپیش ہے وہ بہت اسمارٹ ہے، یعنی اردو میں بہت عیار ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے جہاں ہمیں ایمانی جذبے کی ضرورت ہے وہیں پر قرآنی حکمت اور جو ذہانت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی درکار ہے کہ سامنے والے کی حریف کی نیت کو، اس کے نشانے کو، اس کی اپروچ کو اچھی طرح سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، اس کی کاٹ کیسے کرنی ہے، اس پر بھی اچھی طرح سے غور و فکر کیا جائے۔ میں کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب ہم پورے اس سفر کا جائزہ لیتے ہیں جو مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کا پورا ایک سفر ہے، تو ہمارے سامنے کچھ باتیں آتی ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کر کے مسلم پرسنل لاء میں جو رخنے ہو سکتے تھے، جو کمزور پہلو ہو سکتے تھے، ان کو انہوں نے جمع کر لیا، جن کے راستے سے وہ مداخلت کر سکتے تھے۔ تو شریعت تو بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ جو آئلی احکام ہیں اس کا بھی مجموعہ بہت بڑا ہے۔ تو سب کو چھیڑنے کے بجائے چند مسائل، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، حلالہ ہے، خلا ہے، تعدد ازواج ہے، متبنہ کا مسئلہ ہے، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے انہوں نے چند مسائل منتخب کیے، اور ان مسائل کے راستے سے پوری شریعت کو، بلکہ پورے دین کو ہدف بنانے کا راستہ اختیار کیا۔ آپ سوچئے کہ جب قانون بنا تو وہ ساری طلاقوں کے خلاف قانون نہیں بنا، بلکہ وہ 3 طلاق کے خلاف قانون بنا۔ تو کیوں صرف 3 طلاق، 1 طلاق کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی اپروچ یہ تھی کہ جہاں پر ہم یہ شو کر سکیں کسی بھی طرح سے کہ یہ غلط ہے، تو وہاں پر ہم ہاتھ ڈالیں۔ تو انہوں نے ہاتھ وہاں ڈالا جہاں وہ یہ شو کر سکتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ ایک بات آپ یہ دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے بہت عیاری کے ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی مساوات یا ایکویشن کے سامنے ہم کو لا کھڑا کیا۔ وہ کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کی آزادی بنام ظلم کرنے کی آزادی نہیں دی جائے گی۔ یعنی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دستور کی روح سے شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی ملنی چاہیے، آپ شریعت میں مداخلت نہیں کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے جس میں انہوں نے الجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب وہ یہ کہیں گے کہ 3 طلاق ایک ظلم ہے،
وہ کہیں گے کہ حلالہ ظلم ہے، وہ کہیں گے کہ خلا شوہر نہیں دیتا ہے بیوی کے مانگنے پر تو یہ ظلم ہے، اور یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی ہے تو یہ ظلم ہے، تعدد ازواج جو ہے وہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی کریں، اس کی مرضی نہیں ہو تو یہ ظلم ہے۔ تو وہ ظلم والے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں، اور ظلم کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دستور اجازت دے نہ یا نہ دے، لیکن ملک کی رائے عامہ انہیں اجازت دے دے گی مداخلت کرنے کی۔ پھر آپ لاکھ دہائی دیتے رہیں مذہبی آزادی کی، شریعت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے وغیرہ کی، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو ظلم جہاں ہو رہا ہے وہاں پر ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ تو یہ عیاری ہے نا سامنے والے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ظلم ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سے اہل علم اور مفکرین یہ بات لکھتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ لکھی گئی ہے، بولی بھی گئی ہے، کہ مسلمانوں میں طلاق بہت کم ہوتی ہے، اور پھر طلاق میں 3 طلاق بہت کم ہوتی ہے، اور 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ اور بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی کم ہے جس کو آپ اتنا بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہماری لاجک ہے، ہماری جو منطق ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چلنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ظلم ہے تو وہ چاہے ایک جگہ ہو رہا ہو، لیکن اگر وہ مذہب کے نام پر ہوتا ہے تو اس سے مذہب کے اوپر بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں ہزاروں قتل ہو رہے ہیں روزانہ، تو اگر ایک بچے کو کسی مندر میں جا کر بلی چڑھا دیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہزاروں تو قتل ہو ہی رہے ہیں، ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، اگر ایک عورت جو ہے وہ ستی پہ جل جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مذہب کے نام پر اگر ایک بھی جان جا رہی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس مذہب کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ظلم کے حوالے سے آپ کو بہت حساس، بہت جچا تلا نریٹو، بیانیہ وہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو ہوا کیا ہے کہ جو فقہی مسائل تھے، پرسنل لا کے مسائل تھے، ان کو انہوں نے انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا، اور جب وہاں پر انسانی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر بات وہ دستور اور شریعت اور اختیار وغیرہ کی نہیں رہتی ہے، پھر تو یہ رہتا ہے کہ اس کو یہاں پر، اور اس میں بھی دیکھیے کہ جو ٹریپ ہے وہ یہ ہے کہ انیشیٹ، یعنی ابتدا جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان فیملی ہی جا کر عدالت میں رٹ داخل کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، مقدمہ دائر کرتی ہے، انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو لے کر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی شروع ہوتا ہے کسی ایک مسلمان فریق کے ذریعے سے جو عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ پھر عدالت اس کو، اور پھر جو انسانی حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی تنظیمیں وغیرہ، وہ سب اس کو لے کر پھر وہ ایک طے شدہ نتیجے تک پہنچاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ صورتحال کو اس طرح کا رخ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیے، جو حریف ہے اس کی عیاری دیکھیے، اس کا ایک اور پہلو کہ جو یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں شریعت میں مداخلت کے، ان کے ناموں پر آپ غور کیجئے۔ ان کے نام پہلے سیدھے سادے رکھے جاتے تھے، پوری دنیا میں سیدھے سادے رکھے جاتے ہیں، طلاق کا قانون، نکاح کا قانون، اس کا قانون، اس کا قانون۔ یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے پہلی مرتبہ۔ آپ یہ سوچئے کہ جو 3 طلاق کا قانون بنا
2019 میں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام 3 طلاق قانون نہیں ہے، اس کا نام ہے دا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج ایکٹ 2019، جس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے تحت جو حقوق حاصل ہوتے ہیں مسلم خواتین کو، ان کے تحفظ کا قانون. شادی کے نتیجے میں مسلم خواتین کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ان کے تحفظ کا قانون. نام دیکھ رہے ہیں نا، 3 طلاق کا قانون نہیں ہے. اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے پورے ملک کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، مسلم خواتین کو نہیں، پورے ملک کو، کہ مسلم پرسنل لا میں مسلم خواتین کے حقوق محفوظ نہیں تھے، ہم ان کے حقوق کو محفوظ کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہم نے قانون بنایا. آپ وہ دیکھیے، ان کی عیاری دیکھیے نا، عیارانہ اپروچ کو دیکھیے. اگر وہ صرف 3 طلاق قانون کہتے تو اس پر بحث ہوتی دوسرے انداز سے، بالکل قانونی خشک انداز سے. انہوں نے اس کو ایک دوسرا رخ دیا ہے اپنی منشا کے مطابق کہ اس کو ہم حقوق کے تحفظ اور عدم تحفظ کا مسئلہ بنائیں گے، یعنی ظلم کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو بات آئی ہے متبنہ کے حوالے سے، جس قانون میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا دا جووینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ 2015، کہ جو کمسنوں کے لیے انصاف. تو بچوں کی کفالت اور ان کے تحفظ کا قانون. اسی طرح سے جو اتراکھنڈ میں جو قانون بنایا گیا نیا، جس میں یہ ہوا کہ مردوں کی جو پہلے ہندوستان میں تو یہ ہے کہ شادی کے لیے جو کم سے کم عمر ہے وہ مردوں کے لیے 18 ہے، مردوں کے لیے 21 ہے اور عورتوں کے لیے 18 ہے، لڑکیوں کے لیے 18 ہے، لڑکوں کے لیے 21 ہے. انہوں نے دونوں کو 21 کیا، تو اس کو انہوں نے رکھا بچوں کے تحفظ کے تحت. یعنی 18 سال میں لڑکیوں کی شادی کرنا، یہ ان کے بچپن کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے. تو یہ ان کی اپروچ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وقف کا جو قانون بنا، تو وقف ایک کر کے چلا آ رہا تھا پہلے سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا نام بدلا. اب جو قانون آیا اس کا نام رکھا گیا، شارٹ فارم ہے امید. تو امید ہے نا، اور اس کا جو تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ. یعنی ایک ایسا موحد وقف کا قانون جس میں انتظام اور تمکین یا طاقتور بنانا اس کو، اور ایفیشینسی اس کی بہتر کارکردگی، اور ڈیولپمنٹ اس کی ترقی. تو ترقی، کارکردگی اور تقویت اور انتظام، 4 عنوانات دیے گئے اس قانون کو. اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وقف کا جو موجودہ پورا نظام ہے وہ بد انتظامی کا شکار ہے، اس سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی کارکردگی بہت خراب ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کی کوئی ترقی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ سب کام جو ہے اس نئے قانون کے ذریعے سے کیے جائیں گے. حالانکہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں ان 4 کو یقینی بنانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ان 4 چیزوں کو یقینی بنانے والی کوئی چیز نہیں، لیکن نام وہ رکھا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی سادہ کشمکش نہیں ہے. انگریزوں کے زمانے میں جب مداخلت ہوتی تھی، اس سے پہلے جب مداخلتیں ہوتی تھیں،
تو وہ ایک سادہ کشمکش تھی. یہ سادہ کشمکش نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکس، بہت پیچیدہ، بہت مرکب اور بہت اسمارٹ، بہت عیاری پر مبنی ایک صورتحال ہے، جس کو بہت ذہانت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، وہ جو ابھی بات آئی نا کسی خان صاحب کے حوالے سے، تو اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبات کے ذریعے سے حل کر دینے والے مسائل ہیں. یہ جذبات کے ذریعے حل کرنے والے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت سمجھ بوجھ کر، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ڈیل کرنے والی چیزیں ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھیے اور اس کی طرف پورے ہماری ملت کا وہ ادھر رخ ہونا ہوگا. تو جو ہمیں کرنے کے کام ہیں، چند پہلوؤں پر ہمیں توجہ دینی ہے. کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں. تو میں داخلی سے شروع کرتا ہوں. تو داخل میں یعنی امت کے اندر ایک تو عمل کی اصلاح ضروری ہے، عملی اصلاح. آخر یہ کیا بات ہے کہ شریعت نے تو ہمیں طلاق کا ایک بہترین طریقہ سکھایا جس کو ہم طلاق احسن کہتے ہیں، لیکن طلاق احسن کا طریقہ وہ بالکل ہمارے درمیان فراموش کر دیا گیا. شاذ و نادر آپ کو کوئی واقعہ ایسا ملے گا جس میں طلاق احسن دی گئی ہو. طلاق احسن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، طلاق احسن پر عمل ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب 3 طلاق پر والا قانون بنا اور اس پر پابندی لگی، تو اگر کچھ لوگ یہاں دارالقضاء وغیرہ سے متعلق ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ 3 طلاق سے مسلمانوں نے، ہمارے وکلاء نے، ہمارے دارالقضاء والوں نے 1 طلاق کی طرف شفٹ نہیں کیا کہ پہلے 3 طلاق ہوتی تھی 1 طلاق شروع ہو جائے، اس کے بجائے خلا شروع ہو گیا. اب وکلاء بھی جو ہیں اور عام لوگ بھی ہیں اور جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ 3 طلاق کی جگہ خلا. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ خلا کا بھی جو پیپر بنتا ہے وہ بھی چونکہ اصل میں طلاق ہی کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں بھی 3 طلاق لکھی جاتی ہے. خلا نامہ ہوتا ہے، اندر 3 طلاق لکھی جاتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ 3 طلاق پر پابندی تھی تو پوری ملت طلاق احسن پر آ جاتی؟ کیونکہ طلاق احسن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ عملی اصلاح کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر خلا کا معاملہ ہے، تو خلا میں اس طرح کے کیوں بے شمار واقعات ہیں کہ اس کو ضد کا، انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر لٹکا کے رکھوں گا اور دیکھوں گا کیا کرتی ہے، کیسے تو الگ ہو جاتی ہے. حقوق بھی نہیں ادا کر رہا ہے، معاملات بھی درست نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خلا کا وہ بھی نہیں کر رہا، خلا کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے، اسی طرح تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ تعدد ازواج میں جو ناانصافی والے رویے ہیں وہ اتنے زیادہ مشہور ہیں، اتنے زیادہ عملاً ہوتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں معلوم، لیکن مشہور اتنے زیادہ ہیں کہ جو بہت دیندار خواتین ہیں، دین سے محبت کرنے والی، وہ بھی 2 شادی کے نام سے ڈرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر ظلم ہو سکتا ہے. کیونکہ اسی کی مثالیں آس پاس نظر آتی ہیں. تو داخلی طور پر عملی اصلاح کتنی زیادہ ضروری ہے اس پر ہم سوچ سکتے ہیں. پھر شعوری اور ایمانی اصلاح کہ لوگوں کو یہ ان کی ذہن سازی کی جائے، عوام الناس کی، کہ وہ اپنے ذاتی مفاد پر امت کے مفاد کو، دین کے مفاد کو ترجیح دیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پہلے کوئی مسلمان فریق ہی عدالت پہنچتا ہے پرسنل لا کے خلاف فیصلہ مانگنے کے لیے. مسلم فریق پہنچتا ہے عدالت پرسنل لا کے خلاف فیصلہ مانگنے کے لیے، اور پھر بات آگے بڑھتی ہے. تو لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ملت کے مفادات کو ترجیح دی جائے. صرف یہی نہیں کافی ہے، بلکہ یہ بھی شعور پیدا کیا جائے
کہ لوگ اپنی انا کے لیے ملت کو، یعنی ملت کے مفاد کو اور دین کو اور شریعت کو نقصان اور خطرے سے دوچار نہیں ہونے دیں۔ بھئی شاہ بانو کیس میں کیا ہوا کہ اگر ایک طرف جو خاتون ہیں وہ گئیں عدالت میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، انہوں نے شریعت کے مفاد کو داؤ پہ لگایا، لیکن ان کے شوہر جو تھے انہوں نے اپنی ضد کے لیے، اپنی انا کے لیے انہوں نے شریعت کو خطرے میں ڈالا۔ یہ سب کے بغیر کام چل سکتا تھا، تو یہ ہے۔ پھر ایک داخلی طور پر ایک علمی نوعیت کی اصلاح بھی ضروری ہے، جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کو صحیح طور پر چیزیں معلوم ہوں۔ کئی جگہوں کا واقعہ ہے، پورا مجمع وکلاء کے بڑے بڑے مجمع سے میں نے ایک سوال کیا کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، عدت گزر گئی، 3 مہینے پورے ہو گئے، یا عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی تو ختم، اب وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ یعنی لوگوں کے دماغوں میں، وکیلوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں ہو جائے، جب تک طلاق مکمل نہیں ہوتی ہے اور عورت آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جتنی فلمیں بنائی گئی ہیں جس میں طلاق ہوتی ہے، پاکستان میں جتنے ڈرامے بنائے گئے ہیں جس میں طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے، سب میں طلاق 3 طلاق ہوتی ہے۔ کیوں 3 طلاق ہوتی ہے؟ جتنے کہانیاں، افسانے، ناول لکھے گئے ہیں سب میں 3 طلاق ہوتی ہے۔ تو 3 طلاق جو کہ ایک استثنائی واقعہ ہونا چاہیے، 3 طلاق ایک استثنائی واقعہ ہونا چاہیے کہ کوئی بد دماغ تھا جس نے شریعت سے کھلواڑ کرنے کے لیے 3 طلاق دے دی، اور آپ اس کے مسئلے کو شریعت کی روح سے حل کریں، 3 کو 3 مانے یا 1 مانے، جو بھی ایک استثنائی واقعہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہی عام روش بن گئی، جس کو عام روش بالکل نہیں بننا چاہیے تھا، اور اس طرح سے بن گئی کہ سب کے دماغوں میں وہ ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کو لے کر آئے ہمارے پاس، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں جی چاہ رہا تھا بڑھ کے ان کا ہاتھ چوم لوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنی بیٹے کو طلاق دلانی تھی، تو اور میرے پاس آئے اور میں نے ان کو ایک طلاق، جو طلاق احسن آپ لوگ کہتے ہیں، وہ میں نے دے دی ہے۔ اب 1 مہینہ گزر گیا ہے، ان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور طلاق دلاؤ، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایک اور طلاق تو نہیں دینا ہے، کافی ہے وہ، لیکن یہ مان نہیں رہے کیونکہ لوگ جو ان سے یہی کہہ رہے ہیں آس پاس والے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ورنہ عام طور سے ہندوستان میں جو طلاق نامہ چلتا تھا، اور حیرت یہ ہے کہ قانون بننے کے بعد آج بھی جب کہیں ہوتا ہے تو اس میں 3 ہی طلاق لکھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ابھی ایک بار نہیں دیں گے تو پھر 3 مہینے میں 3 طلاق دینی ہوگی، تو 3 مرتبہ ڈاکومنٹ بنے گا، 3 مرتبہ فیس دینی ہوگی۔ تو ہم اپنے کلائنٹ پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی ڈاکومنٹ سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مطلب ناسمجھی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے۔ تو یہ سب لا علمی ہے، اس لا علمی کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور بات ہے داخلی طور پر، وہ اندرون میں فقہی اصلاح، جس کا مخاطب سب سے پہلے مسلم پرسنل لا ہے، اور پھر جو ہمارے فقہی ادارے ہیں، جو ہمارے بڑے دینی مدارس ہیں، ان سب سے اس کی بار بار مطلب ان کی طرف خطاب ہے کہ ہمیں جائزہ بھی لینا ہے کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، درپیش چیلنجوں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کیا اجتہادی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی پوری شریعت، پورا دین وہ خطرے میں ہو، تو اس کو خطرے سے بچانے کے لیے اگر آپ چند مسائل میں
کچھ اجتہادی فیصلے کر کے اور اس میں جو ذرا سا بھی اگر کوئی ظلم کا پہلو ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہوں یا اس کو ایک اچھی شکل دے سکتے ہوں تو یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فرد کے اضطرار کو دیکھتے ہیں، فرد کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ فرد کی ضرورت کے تحت ہم کیا اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن پوری قوم کی جو ضرورت ہے جو اس وقت درپیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کچھ چیزوں کی اصلاح کرنی پر غور کرنا چاہیے۔ اب ہم خارج کی طرف آتے ہیں، خارجی محاذ، بیرونی محاذ۔ اس پہ ظاہر ہے کہ جو سب سے بہت ضروری کام ہے، آگ بجھانے کا کام جسے کہتے ہیں، جس کی طرف محترم الیاس صاحب نے ہماری توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ ہمیں بہت صاف طور پر حکومت سے پوری ملت کو کہہ دینا ہے کہ تم شریعت میں مداخلت نہیں کرو گی، جو بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے، جو اصلاح کرنا ہے، جو تبدیلی کرنی ہے، جو اجتہاد کرنا ہے، جہاں کرنا ہے وہ سب ہم کریں گے، ہمارے علماء کریں گے، ہمارے فقہی اجتماعی اجتہاد کے ادارے کریں گے، اس میں آپ کو مداخلت کرنے کی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں قانونی لڑائی لڑنا ہے ایک ایک چیز کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے رائے عامہ کی سطح پر، پبلک اوپینین کی سطح پر ہمیں بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی کہ انہوں نے چن چن کر ایسے مسئلے لیے ہیں جن مسئلوں میں وہ یہ دکھا پا رہے ہیں، صحیح یا غلط جو بھی ہو، وہ دکھا پا رہے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور انہوں نے بڑی عیاری کے ساتھ شریعت بنام ظلم یہ مساوات قائم کر رکھی ہے، اور وہ پوری ملک میں اس بات کو گویا کہ پیش کر رہے ہیں کہ جو جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا ہم اس کو دور کریں۔ جیسے ہندو مذہب میں ستی وغیرہ کے اور جہیز وغیرہ ان سب کے معاملے میں جہاں جہاں ظلم تھا وہاں دور کیا گیا، ہم نے قبول کر لیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی قبول کر لینا چاہیے، جہاں جہاں ظلم ہے وہاں وہ اصلاح کو قبول کریں۔ اس طرح کی وہ رائے عامہ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے جو قوانین بنا رہے ہیں ان کے اسی طرح کے نام رکھ رہے ہیں، اسی طرح کا وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اسی طرح کے ڈیبیٹ، ٹی وی ڈیبیٹ ہوتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو بہت زیادہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی رائے عامہ کی سطح پر کہ شریعت کے حق میں ایک بہتر مثبت رائے عامہ تیار ہو۔ اس میں کیا بات ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے 4-5 ایشوز طے کر دیے کہ جب بھی شریعت پر گفتگو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو انہی ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے پوری دنیا کو، خاص طور سے ہندوستانیوں کو، کہ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ 3 طلاق۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ حلالہ۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ خلا۔ تو شریعت کا یہ مطلب ہے، حالانکہ شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت تو دین رحمت ہے، رحمت کی شریعت ہے، اس کی ایک ایک جزیہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے رحمت اور انسانوں کے لیے خیر اور انسانوں کے مصالح پر مبنی ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم پیش کریں؟ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بہت طاقتور ہونا چاہیے، اور رائے عامہ کے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے ہم کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ، بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت زیادہ محنت کر کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ قانونی جد و جہد سے زیادہ اہم یہ محاذ ہے، کیونکہ اگر آپ قانونی جنگ جیت بھی جائیں لیکن اگر ملک کی رائے عامہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان حوالوں سے ظلم پایا جاتا ہے، غیر انسانی چیز پائی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ ایک مستقل آپ کے لیے مسئلہ رہے گا، اور دین خطرے میں رہے گا نا، دین بدنامی کا شکار ہوگا، دین سے لوگ متنفر ہوں گے، دین کے سلسلے میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی محنت کر کے، بہت سنجیدگی کے ساتھ رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں بہت صحیح مثال کے طور پر تعدد ازواج کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہوتا ہے بیانیے میں۔ تعدد ازواج کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو، اس کی بیوی بیمار ہو، یا اس مرد کی شہوت بہت بڑی ہوئی ہو اور اس کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی ہو، تو دوسری شادی کر لیں۔ ایک اپروچ یہ ہے۔ یہ جب آپ اپروچ کرتے ہیں، رکھتے ہیں،
تو اس سے آپ یہ سوچئے کہ جو ملک کی خواتین ہیں وہ کیا متاثر ہوتی ہیں، مطمئن ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی مرد کی اشتہا بہت بڑی ہوئی ہے اس لیے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لے، اس کی بیوی بیمار ہے اس لیے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لے وغیرہ. تو یہ مردوں کو تو مطمئن کر لے گی یہ بات، عورتوں کو مطمئن نہیں کرے گی. تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک بڑے بزرگ عالم دین نے بہت اچھی اپروچ اختیار کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تعدد ازواج کا حکم آیا ہے سورۃ النساء میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری عورتوں کو کفالت جمیع النساء، ساری عورتوں کو صاحبان حاصل ہو جائے ازدواجیت کا. اب وہ مسئلہ مردوں کا نہیں رہا، وہ مسئلہ عورتوں کا ہو گیا. آپ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہو گئے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں تعدد ازواج کے نتیجے میں ساری عورتوں کو صاحبان مل جائے، کوئی بے صاحبان کے نہیں رہے، کوئی محرومی کا شکار نہیں رہے. تو یہ ہے اپروچ، اور یہ سب چیزوں میں اس اپروچ کو طے کرنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سیریس طور پر آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں. آپ سب اہل علم ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں وہ دراصل آپ کی معلومات کو دہرایا ہے. یہ سب باتیں آپ کے علم میں تھیں، آپ کے درمیان گفتگو میں رہتی ہیں، انہی باتوں کو میں نے دہرانے کی جرات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس معرکے میں، حق و باطل کے اس معرکے میں، جس میں بہت سخت مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو آزمائش درپیش ہے، تو اس میں مسلمانوں کو وہ استقامت عطا فرمائے، مسلمانوں کی مدد کرے، اور دین کو اس ملک میں دین کو ایک مکمل نظام حیات کے طور پر دین کو قابل قبول بنائے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.